صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ شفاعت کروں گا. میں موت آئے کہ
محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے،
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله کہاں کا منصب کہاں کی دولت کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو جائے اس وقت بڑی چرن کے ناظرین اس شعر کے مصداق کئی اسلامی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں ہمارے یہ وقتی قافلہ اس بات کی پرزور دلیل ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو آئے ہیں کئی ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی جانتا ہوں کہ بہت غریب ہے مگر آقا نے بھی بلایا کروڑ پتی اربوں پتی لوگ نہیں آ سکے نہیں آ پاتا مگر جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ وہی مدینے کو آئے جنہیں بلایا ہے لیکن اب دنیا میں بھی کوئی اوپر احسان کرے اور بندہ نمک حلال رہتا ہے احسان مند رہتا ہے جس پر اتنی بڑی مہربانی کی جائے اب اس کو کس قدر شکریہ ادا کرنا چاہیے کس قدر ادب و احترام ہونا چاہیے موبائل کو ہمارے سارے وقت توجہ میری گفتگو پر سر جھکائے شرم سے معصوم ہے سر بھی کم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی کم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی سر بھی کم آنکھ بھی نم شرم سے پانی کرسی سے اونچی کرسی اسی بات کرتی ہے میں سے کروا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ اس کو قیمتی جان
یہاں باتیں کرنے نہیں آئے، شاپنگ کرنے نہیں آئے، فضول باتیں نہ کیجیے، ایک ایک لمحے کو استعمال کیجیے، پتہ نہیں پھر زندگی میں آنا نصیب ہو جائے، کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہو۔ نبی پاک سے خوب خیرات مانگے، جتنا وقت ہو سکے مسجد نبوی شریف میں گزارے۔ اسلامی بہنیں بھی اور اسلامی بھائی بھی اس وقت کی قدر کریں، یہاں بڑے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں، بڑی عطائیں ہوتی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کس طرح بلایا جاتا ہے۔ حضور رسول نے اپنی پرانی نظام سنت میں ایک واقعہ لکھا ہے، کٹیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ کا ایک عاشق رسول تھا جو سب تراشتا، پتھر تراشتا، مگر درود پاک کا بڑا دیوانہ تھا، دلائل الخیرات شریف پوری آتی، روزانہ ایک بار پتھر تراشتے تراشتے دلائل الخیرات کو پڑھ لیا کرتا۔ نبی پاک کا دیوانہ تھا غریب، آقا علیہ السلام کی ایک بار خواب میں زیارت ہوئی، نبی پاک نے گنبد خضرا کے پاس گنبد خضرا کا ایک مینار کا ایک پتھر کنگرا دکھایا کہ دیوانے ہمارے مدینے میں آؤ اور اس پتھر کو درست کر دو۔ صبح اٹھا تو دیوانہ حیران کہ آقا نے بلایا ہے مگر نہ پاسپورٹ ہے نہ پیسے، مگر آقا نے بلایا ہے۔ وہ زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے، وہ دیوانہ پور بندر کی بندرگاہ پر پہنچ گیا، وہاں گیا تو وہاں جی معاملہ تھا، پانی کا جہاز چل ہی نہیں رہا تھا، ویسے رکا ہوا، جہاز انجن اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے نہ چلتا۔ دور سے کسی نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے، کسی نے آواز لگائی، لگتا ہے تو حاجی باقی رہ گئے، ایک چھوٹی کشتی بھیجی گئی، بغیر پاسپورٹ بغیر ٹکٹ بغیر کسی سوال کے اس دیوانے کو چھوٹی کشتی میں بٹھایا گیا، وہ بڑے جہاز پر آئی، وہ دیوانہ مدینے پہنچ گیا، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اب جب مدینے آیا، واقعی جب مسجد نبوی شریف کے پاس آیا تو وہی پتھر جو اسے خواب میں دکھایا گیا تھا کہ وہ شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کو خواب میں دکھایا وہ واقعی ٹوٹا ہوا تھا۔ اور جب یہاں پہنچا تو خیال بھی تھا کہ مجھے کون یہ کام کرنے دے گا، مسجد نبوی شریف میں تو یہاں باقاعدہ خادمین ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وہ دیوانہ مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچا، خادمین بھی دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی ہے جس کو بلایا گیا، گویا خادمین کو بھی دیدار کرا دیا گیا تھا کہ کس کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ اب اس دیوانے نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر اس مینار کی طرف وہ چڑھتا ہے گنبد کے ساتھ۔ ایک عاشق رسول تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ روضے کے اوپر جائے، مگر الامر فوق الادب، پیارے آقا کا حکم جو تھا وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، اور یاد رکھے ہمیشہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اس حکم کی بنا پر وہ دیوانہ اوپر رسی باندھ کر چڑھتا ہے، گنبد کو درست کرتا ہے، مگر اس کے بعد جب واپس آنے کی باری آتی ہے، ابھی شعر سنا، وہی دم جو ڈوب جاتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی، میں مدینے یوں آتا تو کچھ اور بات۔ دیوانے نے اس کا جسم میں واپس آیا مگر اس کی روح نے واپس ہونے سے انکار کر دیا۔ عاشقوں کو تو خوب دیا جاتا ہے اور بڑے عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مدینے آنے کا قصد کیا اور ایک کلام لکھا، قلم فرسود جہاں پالا زہیرا یا رسول اللہ، دلم فضبر کا آوارا اسیاں یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آئی منے مسکین نادا فدائے نقش نارے کنم جا یا رسول اللہ۔ پیارے آقا کہ کس قدر شوق میں ذوق میں یہ کلام لکھا ہوگا۔ اب جب مدینے آنے لگے تو اس زمانے میں جو مدینے کا گورنر تھا نبی پاک علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا جامی آ رہا ہے اسے روکو۔ اب اس گورنر نے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے شریف میں داخل ہونے سے پہلے گرفتار کر لیا، جیل میں ڈال دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں بلکہ اس نے ایسا کلام لکھا ہے
کہ اگر اس نے آ کر میرے روضہ انور پر یہ کلام سنایا تو اس سے ملاقات کے لیے مجھے روضے سے باہر آنا ہوگا۔ ایسے ایسے عشاق، ایسے ایسے نبی پاک کے دیوانے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عاشقوں کے امام، وہ بھی تو بریلے آئے تھے، کیا شوق لے کر آئے تھے، کیا ذوق لے کر آئے تھے، ذرا سوچو بریلی کے تاجدار جب آئے ہوں گے کیفیت کیا ہوگی دل کی۔ آج ان کا کلام ہمیں تڑپاتا ہے، آج ان کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے۔ کبھی کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چھونے، عشق دیکھو میرے رضا کا، یہ مدینے کے کتوں سے پیار کیسا، کہتے تیری تمہارے دماغ کے چرچے ہیں سارے عالم میں، اگر رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چھونے کہ تم اور آ کے اتنا دماغ لے کے چلے، تمہارے دماغ کے چرچے ہیں، مگر عقل کا کام تو یہ تھا کہ کسی مدینے کے کتے کے پیر چوم لیتے۔ کئی کہتے ہیں خوف ہے سب خراشی کے سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افہام کو۔ کہتے کئی مدینے کے کتوں کے آرام کے خلل نہ ہو جائے، ورنہ مجھے بھی اونچی اونچی آواز میں رونا آتا ہے۔ یہ عشق آرام۔ ایک جگہ کیا لکھتے ہیں، پارے دل بھی نہ ڈرا، دل سے تحفے میں رضا، ان سدانے کو سے اتنی جان پیاری باہ، اے رضا کتوں کو گوشت کا ٹکڑا پسند ہے نا، تو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے کتوں کو کھلا دیتا، کیا ہو جانا تھا، جان چلی جاتی نا، تو کوئی بات نہیں، آقا کے گدر کے کتوں سے اپنی جان اتنی تمہیں پیاری ہے، یہ عشق تھا میرے رضا۔ اب وہ عاشقوں کا امام جب مدینہ طیبہ میں آیا ہوگا تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ مدینے کے راستے کو دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ معروف قدم قدم پہ یہ ہر دم ہے جانے نو، کہ رات جا فضا میرے مولا کو چڑھتی ہے، لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک لڑکی ہے، سرکار ہم گواروں کے طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تبیز یہی بھیک بھرتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ آج حضرت جب مدینے آئے ہوں گے تو کیا کیفیات ہوگی، کیا تڑپ ہوگی، کیا سوچ ہوگا۔ ہمارا حضرت جب نبی پاک کے روضے پر حاضر ہوتے دل میں یہ ٹھانی تھی کہ پیارے آقا کا دیدار کرنا روضہ رسول کے سامنے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک بزرگ سے پچھلے دنوں ہماری ملاقات ہوئی تھی، اسلامی بھائی ہیں اس کام کے بعد، انہوں نے کمال کی بات کہا، مدینے آؤ تو ملاقات کی نیت سے آؤ۔ یہ بڑی گہری بات، حاضری کی نہیں، کہتے نبی پاک سے ملاقات کر، یہ طرف لے کر آیا، اور آقا وہ ہیں جن کے گھر سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ اور میں ایک عربی شیخ سے ملا پچھلے دنوں، بڑی بڑی باتیں، کیا عاشق رسول شخصیت، کہتے ہیں جب بھی نبی پاک کے روزے پہ جاؤ سلام کر کے تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، خاموش ہے، تکرار کرتے ہو اسی طرح، کسی بھی جواب آ جائے، جواب تو ضرور آتا ہے لیکن کسی کو تم سن لو گے، تمہیں ضرور تم پر کرم ہوگا، تو امید سے سلام کرو، یا کہ میں آپ کو سلام نہ کہا ہوں، آپ کا جواب سننا اور نبی پاک سے عرض کرے۔ پوری بزرگ نے دو باتیں بتائیں، روضہ رسول میں جانا، یہ دو باتیں کرنا، سلام کر کے رک جانا کہ نبی پاک جواب دے، اور دوسرا اس نے کہا، انہوں نے کہا نبی پاک سے کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میری دعوت کیجیے، میں آپ کا مہمان ہوں، میری دعوت کیجیے۔ کبھی وہ دربار ہے جہاں ہر چیز ملتی ہے، طرف تو لاؤ، یقین تو لاؤ۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا، آج سے شاید 7-8 سال پرانی بات ہے، مدینہ شریف آئے تھے اور ہم جب مدینہ شریف پہنچے تو 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا، اور یہ پورے عرب شریف میں اس کا شہرہ تھا کہ ایک شامی یمنی بزرگ آئے، اور جب وہ بزرگ آئے تو انہوں نے روضہ رسول پر سلام عرض کیا، اور جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے سب نے روضے سے وعلیکم السلام کی آواز سنی۔ اب لوگوں نے گھیر لیا، لوگوں نے پکڑ لیا کہ آپ کون ہیں؟ پتہ بزرگ نے کیا کہا؟ نبی پاک علیہ السلام سے یہ مشورہ کرنے آیا ہوں کہ میری بیٹی کی شادی میں نے کہاں کر دی۔ اس قدر کنیکٹیوٹی، اس قدر تعلق سرکار علیہ السلام سے اس زمانے میں لوگ ہیں، ہاں آج بھی ایسے لوگ اس دھرتی پر ہیں جن کو روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے، کئی ایسے جن کو ماہانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ دی گئے کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، آنکھ مانا تیرے جوبت کا تماشا دیکھے، وہ طرف اپنے اندر پیدا کرو۔ مدینے آئے ہو
یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی لایا نہیں کرتے، نبی اس بات سے عرض کرے یا آقا دیدار کی بھیک کب پھٹے گی، دیدار کی بھیک کب پھٹے گی، پکتا ہے امیدوار ہم واقعی قابل نہیں۔ ارے آپ قابل تو مدینے آنے کے بھی نہیں تھے نا، یہاں بھی تو انہوں نے بلایا، انہوں نے بھی کرم کیا۔ آقا تو وہ ہے نا کہ جن کے در پر آسی بھی اتراتا ہے، آسی بھی ہے شہید یہ طیبہ ہے ظاہرو، آسی بھی ہے شہید یہ طیبہ ہے ظاہرو، مکہ نہیں کہ جاج جہاں خیر و شر کی ہے۔ یہاں تو ان کا آسی کی دامن پر اتراتا ہے، تو مانگو دیدار کی بھی، کیسے جاؤ گے بغیر نبی پاک کو دیکھے ہوئے؟ ارے یہ طرف ہونی چاہیے، اعلیٰ حضرت طرف لے کر آئے تھے کہ آیا ہم تو دیدار کر کے جاؤ۔ اب ساری رات درود پڑھتے رہے روضے رسول کے ساتھ، ساری رات کیا کیفیت ہوگی اللہ کا، کیا انداز ہوگا، کیا طرف ہوگا، عاشق کو تڑپایا گیا، ساری رات درود پڑھتے رہے، دیدار نہ ہوا، مگر پھر پڑھ کر قلم اٹھایا اور کلام لکھا، وہ سورے کا گزار پھرتے، دل دل ہے بہار پھرتے، ہر چراغے بازار پر کرسی، کیسے پروانہ بار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، لکھتے 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 پھر کیا ساری کی، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہزا ہزار پھرتے۔ نبی پاک نے پھر دیدار کیسا کرایا کہ جاگتی آنکھوں سے اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کا دیدار کیا، تو لکھا نا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں، پھر دکھا دے وہ رخ ہے مہر فروزہ، جہاں اب بھی دیدار ہوتا ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال ہمارے مدنی قافلے میں اسلامی بھائی کو دیدار رسول نصیب ہوا، نبی پاک کا جس نے انہوں نے آواز سنی، بشارت سنی۔ اس سے پہلے بھی ہمارے مدنی قافلے میں کچھ اسلامی بھائیوں کو سرکار کے ساتھ اسلام کے دیدار کی شہادت ہوئی۔ یہ دروازہ بند نہیں، یاد رکھنا یہ کرم جاری ہے، بس طرف اپنی کروانے پڑے رہے وہاں پر ہیں۔ وہ یاد نہیں مدینہ ملتان والا دیوانہ ہے، ایک دیوانہ ملتان میں حج کر کے آیا، ساتھی کو اس کے ساتھ تھوڑا دیوانہ تھا، دنیا میں طور پر کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تو مدینے سے ہو کر کہا تو تمہیں کوئی سند ملی کہ نہیں؟ نبی پاک کی دربار سے کوئی تمہیں سرٹیفکیٹ ملا؟ کہتا مجھے تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ اس کے دوستوں نے مذاق مذاق میں اسے سرٹیفکیٹ دکھایا، لکھا ہوئی تھا کہ ہم نے فلاں بن فلاں کی مغفرت کر دی اور اسے اس کی جنت کی بشارت دے دی۔ دیوانہ تڑپ گیا کہ میں بھی مدینے گیا تھا، میرے آقا جو مدینے گیا، اس کو شفاعت کی پرچی مل گئی، میں گیا روتا روتا روڈ میں نکلا کہ پھر مدینے جاؤں گا۔ جیسے ہی روڈ پہ نکلا ایک بس آ کر رکتی ہے، کہتے 3 روپے مدینہ، 3 روپے مدینہ۔ دیوانے نے یہ نہیں سوچا بس کب مدینے لے جاتی ہے، 3 روپے میں کیسے مدینے جاؤں گا؟ جس ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا، بس میں بیٹھ گیا۔ اسی بس میں اسے تھوڑی دیر بعد کنڈکٹر نے آواز لگائی تو مدینہ آ گیا۔ وہ دیوانہ سامنے دیکھتا ہے مقتدر خزرہ ہے، آقا کے در پر جا کر کلم پیش کرتا ہے، آقا آپ نے میرے قافلے کے ایک رفیق کو شفاعت کی خیرات دے دی، جنت کی بشارت دے دی، میں خالی ہاتھ ملتان پہنچ گیا، آقا پھر مدینے آیا ہوں، اب وہ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ اللہ ولی یہ وہ دربار ہے جہاں طرف سچی ہو تو سب کچھ ملتا ہے۔ اسی گفتگو میں، اسی طرف میں، اسی پکار کے دوران اب آسمان سے پرچی گرتی ہے، اس دیوانے کے سینے پر گرتی ہے، پرچی اٹھاتا ہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ابھی دیوانہ کہتا ہے ملتان جانا ہے، باہر نکلا تو پھر ایک بس آ جاتی ہے، 3 روپے ملتان، 3 روپے ملتان، تو دیوانہ ملتان کی بس میں بیٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اب کسی کو اس کو کہتا ہے پتا چلا میں مدینے سے ہو کر بھی آ گیا اور یہ پرچی بھی لے کر آیا، اور جس نے مذاق کیا تھا اس کی وہ چیخیں نکل گئی، ہم نے تو تمہارے ساتھ مذاق کیا، تو واقعی مدینے ہوا ہے۔ وہ شخص جس نے مذاق کیا تھا، جسے واقعہ سنایا جاتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے تقریباً، ہر سال وہ مدینے آتا ہے، ہر سال نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر روتا ہے، عرض کرتا تھا مجھے بھی پرچی عطا کر دی، میں نے اس سے مذاق کیا تھا، دیوانے نے حقیقت بنا دیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دیکھو اگے ہو، اب لوٹ کے جانا، اب خالی نہ جانا۔ مجھے جو اسلام میں ملے کہ اولاد کی تمنائی ہے، کسی نے کہا روزگار نہیں ہے، کسی نے کہا گھر چاہیے، کسی کو نہ کہو آقا سے عرض کرو، قریب ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے۔ ارے دنیا میں
اضطراب میں، پھر اضطراب نہیں ہونا چاہیے، بس مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں اللہ ہے، حاجت اگر یہ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو۔ دنیا کے تاجداروں سرکار آ گئے، سب ملنا ہے یہاں سے، مانگنے والا چاہیے، طلب سچی ہونی چاہیے۔ لوگوں نے روٹی مانگی، خواب میں روٹی ملتی ہے، کھانا مانگا کھانا ملا، آنکھیں مانگی آنکھیں ملی، گھر مانگا گھر ملا، جنت مانگو تو جنت ملے گی۔ یہاں سے خواب خالی نہیں جانا۔ بس میں اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کو، اور تھوڑے دن رہ گئے، بس آقا سے ہی درس کر کھا تھا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ آقا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ تمہارا تو سارا گھرانہ سکی ہے۔ نبی پاک سے ان کے نواسوں کی خیرات مانگے، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو۔ آقا در پہ آیا بن کے سواگی، بھر وہ جھولی میری پیارے آقا، بٹ کر میں نہ جاؤں گا۔ نقلی روزوں کا ثواب بھی آقا کے بارگاہ میں پیش کرے. وہ اسلامی بھائی جن کے چہروں پر داڑھی نہیں
اسی سنت سے دوری ہے آقا کی تحفہ پیش ہے. دنیا میں بھی اس کو بار بار ہم اپنے گھر پہ بلاتے ہیں جو مہمان بڑا باادب ہو, گھر کا خیال رکھنے والا ہو, گندگی نہ کرے, شور شرابہ نہ کرے. آقا کے در پر آئے ہیں اچھے مہمان بن تاکہ پھر بلائے جاتے جاتے اچھی نیتوں کا تحفہ بھی دے جائے کہ آقا بس اب زندگی گزرے گی تو آپ کی سنتوں کے اب ماضی کی پابندی کے ساتھ گزرے گی. سر پر امامہ نہیں اور امامے کی سنت سے جائیں, چہرے پر داڑھی سے جائیں. میری اسلامی بہنیں جو پردہ نہیں کر رہی شرعی پردہ, وہ شرعی پردے کی بھی نیت کریں تاکہ اب مدینے آئے ہیں بدل کر جائے. اب تو جائیں گے تیرا مملکہ نظر بدل جائے, تیری تکلیف پر ہی مر جائے, میرے وارث میرے غریب نواز, میرا کشکول ہاتھ آرام کہتے پھر کے گلی گلی تباہ, پھولے سب کی کھائے دل کو پاگل بے خدا, تیری گلی سے جائے رخصت قافلہ کا شور, غش سے ہمیں اٹھائے سوتے ہیں ان کے سائے کوئی نہیں ہے. کمال کی بات یقین کرے بالکل ایک سچ حق ہے جو مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھا کہ مر کے جیتے ہیں جو اٹھ کے در پہ آتے ہیں. سچ بتاؤ اس وقت کیسی کہتی ہے, ایسا لگتا ہے زندگی مل گئی, ایسا لگتا ہے ٹھکانے پہ آ گیا, ایسا لگتا ہے ہم دور ہو گئے, میرے آقا کے پاس کیا آ گیا, بس اب ٹھیک ہے, اب خیر ہے, اب مجھے کوئی غم نہیں کیونکہ میں اپنے آقا کے پاس ہوں. آقا کے مدینے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے ہیں, جی کے مرتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ چھوڑ. مدینہ ہی ہمارا مسکن بنے, مدینہ ہی ہمارا مرفت. بس یہی عرض تھی ان دنوں کی ایک ایک لمحے کی قدر کی. قافلے میں ہیں, اپنی قافلے میں سفر میں غلطیاں قربانیاں ہوتی ہیں, کسی کی بات بری لگ جاتی ہے تو سب کو خیال رکھے, اسے خیال رکھے. کسی کے مدد دے تو بیمار ہے تو اس کی مدد کرے, کوئی بات بھی لگ جائے تو لڑائی جھگڑا نہ کرے. سب سرکار کے مہمان یہ سوچے میرے آقا نے بلایا ہے, کسی کی بات بری لگ جائے دل بڑا ہے. جو دن ہے محبت پیار شفقت سے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب انشاءاللہ مکہ پاک ہمارے قافلے پرسوں روانی ہے, کچھ اس کے بعد سے وہ آئے ہیں ہمارے کئی صاحب ایسے جو پہلی بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں, تو کچھ عمرے کے احکام عمرے کے معاملات کی سیکھ لیجیے. انشاءاللہ ہم یہاں سے احرام پہن کر مکہ پاک کے لیے روانہ ہوئے. تو اسلامی بھائیوں کا احرام تو دو چادریں ہی ہیں, مگر اس میں ایک بات خاص یاد رکھیں کہ مرد اپنے جسم پر ان دو چادروں کے علاوہ کچھ اور نہیں پہن سکتے. اور آپ سے خوش نصیب ہے کہ میرے آقا نے مدینہ منورہ سے احرام کا عمرہ کیا تھا. آپ کو یہ سعادت اور یہ سنت ملنے والی یار علی کو مقام جہاں نبی پاک نے عمرے کی نیت کی تھی. انشاءاللہ ہم بھی احرام کی نیت وہیں سے کریں گے اور قافلے والے روانہ ہوں گے. اور کل آپ کو بتا دیے جائیں گے کہ کب احرام پہن کر اترنا ہے. پہلے میں احرام کے بارے میں بتا دوں. ایسے تو رفیق الحرمین آفتابی نے اس کو بہت ساری تفصیل دی ہے, لیکن احرام کی اہم چیزیں جو بدری مدہ یا مدی ہو رہی ہے اگر اس کو اوپر لے جائے تو احرام میں یہ خیال رکھنا ہے کہ احرام کی نیت کے خوشبو لگا سکتے. سب سے بڑی غلطی جو حاجیوں سے ہو جاتی ہے وہ خوشبو ہے. اپنے ساتھ خوشبو بھی نہ رکھیے. جب آپ احرام پہن کے تو اپنی خوشبو کو اپنے آپ سے الگ کر دیں. پہلے لگانے جو بھی لگانی ہے جسم پہ بھی لگا لیں. احرام پہننے سے پہلے غسل کریں, بال وغیرہ صاف کرنے ہوں تو صاف کر لیں, خوشبو لگا لیں, تیل لگا لیں, ٹھیک ہے. لیکن احرام کی نیت کے بعد خوشبو نہیں لگائیں گے, بال نہیں کاٹیں گے, ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے. اور ایک تفصیل ہے جی, بازار تفصیل میں نہیں جاتا, اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ جو ہے وہ مزید رفیق الحرمین میں پڑھ لیں گے اور ہم انشاءاللہ سفر میں بھی آپ کو بتا دیں گے. ابتدائی باتیں میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد احرام پہنیں گے, احرام کے نفل ادا کریں گے, احرام کی نیت ہوگی اور اس کے بعد جیسے ہی نیت ہوگی تو لبیک ہم پڑھیں گے, سب مل کر کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سورہ مکہ روانہ ہوں. مکہ شریف میں انشاءاللہ وقت مناسب پر آرام وغیرہ سے فارغ ہو کر طواف اور سعی, عمرہ دو چیزوں کا نام, طواف اور سعی. 7 چکر طواف
اور سعید کے 7 چکر جس نے کر لیے اس کا عمرہ ہو جائے. اس سے پہلے عمرہ نہیں ہوتا. 7 چکر میں 8 بار استلام کرنا ہے. حجر اسود کو 8 بار چومنا ہے. اب تو رشدرا ہوتا ہے کہ ہاتھ سے ہی چومیں گے. استلام کہتے ہیں یہ 8 بار ہوگا. طواف 7 بار ہوگا. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ بھی جو ہے احتیاط کے ساتھ انشاءاللہ مکہ شریف جب ہم پہنچ جائیں گے اور عمرے کے لیے روانہ ہوں گے تو میں حرم کی احتیاط وہاں بیان کر دوں گا. پھر عمرے کے حوالے سے احرام کے حوالے سے میں نے بتا دیا. 7 چکر طواف کے، 7 چکر سعید صفا مروہ سے 1 چکر ہے، مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر ہے. پھر صفا سے مروہ تیسرا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفا مروہ اور واپس صفا آئے تو 1 ہوگا، ایسا نہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر آگے جائیں گے 3. 7 چکر مروہ میں پورے ہوں گے. شروع صفا سے ہوگا، ختم مروہ سے ہوگا. جب یہ پورا دونوں کام ہو جائے، طواف بھی ہو جائے، سعید ہو جائے، اسلامی بھائی اپنا حلق کروائیں گے یا تقسیر کریں گے. تقسیر کیا ہے کہ تمام بالوں کو 1 کوڑے کے برابر، چوتھائی سر کے بالوں کو 1 کوڑے کے برابر چوتھائی کاٹنا ہے. چوتھائی سر کے بالوں کو چوتھائی کاٹنا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ تقسیر نہ کروائیں، حلق کروائیں. نبی پاک علیہ السلام نے تقسیر والوں کے لیے 1 بار دعا فرمائی، حلق کرنے والوں کے لیے 3 بار دعا فرمائی. تو جب بھی عمرہ کریں حلق کروائیں. بعض اوقات ایک غلطی ہو جاتی ہے حاجیوں سے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک عمرہ آج کیا اور کل پھر عمرہ کرنا ہے تو حلق تو 1 دن پہلے ہی ہوا تھا تو اب حلق نہیں کرواتے، کہتے کل ہی تو بنجا کیا تھا، بال بھی نہیں ہے. ایسا نہیں. آپ 1 دن میں 4 عمرے کریں گے تو چاروں بار اس پر ریزر یا جو بھی استرا وغیرہ ہے وہ قربان ہوگا. اس کے بغیر آپ احرام سے فارغ نہیں ہوں گے، اور احرام سے باہر نہیں آئے تو احرام کی جتنی پابندیاں ہیں وہ ساری برقرار رہیں گی. تو اس کو نارمل دیا جائے. اسلامی بہنوں کے لیے البتہ صرف تقسیر ہی ہے، وہاں تو ظاہر حلق نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ وہ اپنی چٹیا کے جو بال ہے اس کو اپنی انگلی پر گھما لیں، اور جو ایک پورا ہوتا ہے اتنے بال کم از کم تمام بالوں کے جو اینڈ ہے اس کو کاٹ لیں، یہ ہاتھ میں گھما کے کاٹ لیں تو انشاءاللہ ان کی تقسیر بھی ہو جائے گی. اسلامی بہنوں کے احرام کوئی بات نہیں ہے، وہ نارمل لباس، نارمل برقع وغیرہ بھی پہنے، ہاتھ کے موزے بھی پہنے، پیر کے موزے بھی پہنے، صرف چہرہ نہیں چھپائیں گی. اسلامی بہنیں اپنا چہرہ پورا کھلا رکھیں گی. البتہ اس کے آگے کتاب وغیرہ سے وہ اگر چہرہ چھپانا چاہیں لیکن منہ پہ نہیں لگے گا. وہ باقی نقاب، باقی سر پر چادر وغیرہ سب ہوگی. اور یہی امتحان ہے مردوں کے لیے بھی کہ عورتوں کو حکم ہے کہ چہرہ کھلا رکھیں اور مردوں کو حکم ہے کہ نگاہیں نیچی رکھیں. تو وہاں حرم شریف میں ہزاروں لاکھوں عورتیں ہوں گی، خواتین اسلامی بہنیں، چہرہ کھلا ہوگا، مگر وہاں رحمت الہی پر نظر ہو، گناہوں پر گناہ یاد آئیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، اللہ کی رحمت اور رب عز و جل کی کرم نوازی پر نظر ہو. یقیناً وہاں بندے کی آنکھیں جھکی رہنی چاہیے، اور یہ احتیاط ہم نے کرنی ہے. بالکل یہ طواف میں اسلامی بہنوں کو بھی احتیاط کرنی ہے، اسلامی بھائیوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ طواف کے دوران مرد عورتوں سے نہ ٹکرائیں جتنا ہو سکے، اور عورتیں ایسے وقت میں طواف کرنے نہ جائیں کہ جب مردوں کے درمیان پس جائیں. عمرہ ہم نفلی کرنے جا رہے ہیں، یاد رکھیے گا. جب عمرہ کریں نفلی ہے نا، احرام باندھ لیں گے تو طواف واجب ہو جائے گا، لیکن یہ جو مردوں کے درمیان عورتوں کا پسنا ہے یہ ناجائز اور حرام. بعض صورتوں میں تو آپ ذرا غور کریں نا کہ 1 گناہ مکے میں 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو یہ بہت احتیاط کرنی ہے مردوں نے بھی، اور خاص طور پہ اسلامی بہنوں نے. آپ کو انشاءاللہ وہ اوقات بتا دیے جائیں گے کہ جب طواف کرنے کے لیے آپ کو اسلامی بہنوں کو جائیں گے تو رش کم ملے گا. انشاءاللہ ہمارے مدنی قافلے کی اس بار خوش بختی یہ ہے کہ مکے میں 4-5 دن گزارنے کے بعد پھر مدینے حاضری ہوگی انشاءاللہ. تو مدینے کی پھر برکتیں بھی ملیں گی، اور پھر جب رخصت کا وقت ہوگا تو انشاءاللہ ممکن ہوا تو اجتماعی طور پر الوداعی حاضری بھی ہوگی. بہرحال اب بھی جب جمعرات کو ہم جائیں تو آقا کی بارگاہ سے اجازت لے کر ہی جائیں. ظاہر نصیب الوداع اور آنسو بہاتے ہوئے جائیں، کیا معلوم آنا نصیب نہ ہو، پھر آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ سرکار کی برکتیں لوٹیں گے. تو یہ عمرے کا ایک مختصر سا طریقہ تھا. میں احرام باندھ کر دکھا دیتا ہوں. ہر فلور پر ہمارے ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جو پرانے ہیں، سینئر ہیں. ان سے آپ جب جمعرات کو احرام باندھ کر نکلنا ہوگا تو اپنے اپنے احرام کو ایک بار ان کے سامنے باندھ کر پریکٹس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو احرام باندھنے میں تکلیف نہ ہو. تو میں انشاءاللہ آپ کو ایک بار احرام باندھ کے دکھا دیتا ہوں. تو مردوں کے لیے یہ ساری معاملات ہیں، عورتوں کو تو ان کا نارمل لباس ہی ہوگا. تو اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا. صلو علی الحبیب. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. کا خیال رکھیں گے کہ نیچے جو آپ کا تہبند ہوگی وہ کوشش کرے لٹھے کی ہو. تولیے کی تہبند بھی پہن سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہوگا کہ آپ کو یہ کافی موٹا سا ہو جائے گا اور گرمی بھی لگے گی, مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو اگر نیچے لٹھے کا ہو تو اچھا ہے, لیکن اگر کسی نے نہیں لیا تو آپ خرچہ نہ کریں کیونکہ یہ عمرہ ہے. عمرہ بہت آسان ہوتا ہے. یہ حج میں جو ہے نا ہم بہت ساری احتیاطیں بیان کرتے ہیں کیونکہ بعض اوقات 3-3 4-4 دن تک احرام رہتا ہے. تو عمرہ ہے تو شارٹ ٹائم کے لیے ہے, اگر لے لیا ہے تو اچھا ہے, لٹھے کا احرام ہونا چاہیے. تو اب انشاءاللہ میں یہ تہبند سب سے بڑا مسئلہ تہبند ہے. تہبند کس طرح باندھنی ہے وہ دیکھیں. اصل تو ہم شہری لوگ ہیں تو ہماری تہبند باندھنے کی عادت نہیں ہوتی تو اس لیے پرابلم ہو رہی ہے. دونوں کناروں کو ملا لیں اور کوئی سرکٹ وغیرہ نہ ہو اس کو چوک کھول لیں. اچھا اب یہ آپ نے کھول لیا, ابھی دونوں کو ملا لیا آپ نے, دونوں کناروں کو آپ نے ملا لیا. پھر کوشش کریں کہ یہ جو آگے والا ہے اس کو 4 انچ بڑا کر لیں. زیادہ ہو گیا, 4 یا 6 انچ اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا. اب اس کے بعد اس حصے کو, آگے والے حصے کو جتنا دبانا ہے ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ابھی دونوں کو ملا کر ادھر لے آئے, اس کو ملا کر ادھر لے آئے. اب جتنی آپ کو ٹائٹ کرنا ہے ایک کر لیں. اب اتنا رکھیں گے کہ آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہو جائے تاکہ وہ سنت کو بھی اتنا بھی نہ ہو رس لے کے وہ بالکل پنڈلیوں تک آ جائے. آدھی پنڈلی سے اوپر نہیں آنا چاہیے. 3 بار کر لیا. اب آپ دیکھیں کہ ویسے بیلٹ کے بغیر لوگوں سے احرام نہیں بنتا, لیکن جس طرح میں نے احرام باندھا ہے اگر آپ یوں احرام باندھیں گے تو آپ کو بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی رحمت سے امید. اچھا یہ چونکہ ہم نے اس کو 2-3 بار فولڈ کر لیا ہے تو اب یہ ستر بھی اور پردہ پوشی بھی ٹھیک ہوگی, چلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جس طرح تولیہ باندھتے ہیں اس طرح باندھ لیتے ہیں. جب آپ اس طرح باندھیں گے تو آپ کو چلنے میں پرابلم ہوگی کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو پیک کر لیا ہے. میں دوبارہ کھول رہا ہوں اور دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. بہت آسان ہے, 1-2 بار پریکٹس کریں گے آپ تہبند میں مضبوط ہو گئے تو آپ احرام میں مضبوط ہو گئے. اصل لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں یار بار بار تہبند کھل رہا ہے, ڈھیلا ہو رہا ہے, بیلٹ سنبھالوں یا تہبند سنبھالوں یا دعا کروں یا صفا مروہ کروں. تو اپنے آپ کو احرام فرینڈلی کریں. حج بھی کرنا ہے نا انشاءاللہ. اللہ وہ دن لائے گا کہ حج کران کریں گے انشاءاللہ. حج کران میں تو 15 دن 10 دن بھی احرام باندھنا پڑے گا. تو جب احرام فرینڈلی ہوں گے آپ کو احرام میں جس طرح ابھی میں کرتا شلوار میں 5 دن چل سکتا ہوں, مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی پسینے کی بدبو ہو جائے گی, میلا ہو جائے گا. احرام کی تو کیا بات ہے, اللہ کو میلا کچیلا حج ہی پسند ہے. پسینے کی بدبو بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں میل لگ جائے یہ بھی پسند ہے. تو احرام میں میل کچیل سے نہ ڈریے گا. پہلے نہا دھو لیں, عطر لگا لیں, احرام پہ بھی لگا لیں, نیت کے بعد البتہ نہیں لگائیں گے. دوبارہ ان دونوں کناروں کو ملا لیا. ایسا ہو کہ جو بعد میں لگایا تھا وہ جسم میں لگے گا, یہ بات تو اب آپ نے اپنے جسم پر لگا لیا, احرام پہ لگا لیا, وہ تو آپ کی نیت کا حصہ بن گیا نا. اب آپ نے پورا احرام ہی اگر عطر میں گیلا کر لیا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے. آپ اس پہ عطر, اور احرام پر عطر لگاتے وقت ایک اور کام کیا کریں, اپنے پہلے ہاتھوں پہ عطر لگائیں, ہاتھوں پہ عطر لگائیں, پھر احرام پہ. کپڑوں پہ بھی یہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ شیشی سے کپڑے پہ لگاتے ہیں, پورے کپڑے پہ نشان ہو جاتے ہیں, اس طرح احرام پہ بھی نشان ہو جائیں گے. تو اپنے ہاتھوں پر لگائیں, ہاتھوں سے احرام پر بھی لگائیں, اپنے جسم پر بھی لگائیں, اور اس کے بعد آپ نیت کر لیں تو پھر حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. میں دوبارہ کر رہا ہوں, دوبارہ غور سے دیکھ لیں. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کی مدد کریں گے, ٹینشن مت لیجیے گا. جو ہمارے ساتھ ابیار علی ہوں گے جن کو احرام باندھنا نہیں آتا ہوگا, ہمارے مبلغین انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کریں گے. لیکن آپ نے احرام پہن کر ہی ہوٹل میں بس پہ آنا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بچ جائے. یہ دونوں کناروں کو پھر ملا لیا. ٹھیک ہے, صرف 2 انچ زیادہ کر لیں, زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ. اس کو پھر کٹ کیا, ادھر لے کر آئے. اچھا, اس میں جس کی جتنی صحت ہے, جتنا قد ہے, تو احرام اسی حساب سے لینا چاہیے. پتہ چلے احرام ہی چھوٹا ہوا تو مشکل ہو جائے گی. 1 بل دے دیا, 2 بل دے دیا, 3 دے دے تو ٹھیک ہے, اتنا مضبوط ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں اوپر والی چادر. اوپر والی چادر تولیے کی ہو تو فائدہ ہے. اس کے 2 فائدے ہیں. پسینہ ہوگا تو یہ تولیہ اس کو جذب کر لے گا. دوسرا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم رکوع وغیرہ میں جائیں گے تو یہ گرے گا نہیں. بار بار پھر گرتا رہے گا تو آپ کو تکلیف ہوگی. تھوڑا سا ہیوی ہوتا تو ٹک جاتا ہے. اب ذرا احرام یہ اوپر کی چادر بھی آپ کو چیک کر کے لینی چاہیے تھی. امید ہے آپ نے چیک کر کے لی ہوگی کہ آپ کی سائز سے بہت بڑا بھی نہ ہو کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے, اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ پیچھے تک ہی نہ جائے. بہتر یہ سائز ہے کہ یہ پیچھے گیا, یہ والا حصہ جو گھوم کر یہاں تک آ گیا, یہ میرے لیے بالکل صحیح ہے کیونکہ یہاں تک یہ آ گیا نا. اب میں رکوع میں جاؤں گا, یہ نہیں گرے گا. اگر یہ پیچھے ہوگا, ٹھیک ہے, تو اب یہ گر جائے گا. یہ گرے گا, پھر میرا سینہ کھلا ہو جائے گا, پھر مجھے بار بار اوپر کرنا پڑے گا. تو اگر احرام گھوم کر
یہاں تک آ گیا تو یہ بالکل صحیح سائز ہے اور آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں نماز میں ایک احتیاط انشاءاللہ پھر بھی یہ بتاتے رہیں گے. جی عرض کرتا ہوں عرض کرتا ہوں. نماز میں ایک احتیاط یہ کرنی ہوگی کہ مثال کے طور پر جب نماز پڑھتے ہیں احرام پہن کر تو ہم کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب یہ ہاتھ اٹھایا تو پیٹ اور بعض اوقات سینہ بھی کھل گیا, یہ درست نہیں ہے. تو اب جب احرام میں نماز پڑھیں گے, یہ انشاءاللہ پہلے 2 رکعت نفل تو ہم بیوی علی پر ہی پڑھ لیں گے, جب احرام کے نفل پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ہاتھ تھوڑے سے باہر نکالیں, اللہ اکبر. احرام بالکل بھی نہیں ہلا, سینہ بھی چھپا رہا اور آپ نے تکبیر تحریمہ بھی کہی. دوبارہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ہاتھ کھولے اللہ اکبر, تو یہ انشاءاللہ آپ کا سینہ وغیرہ بھی چھپا رہے گا. اچھا بعض اوقات جیسے احرام میں یہ غلطی بار بار اسلام کرتے ہیں, اب یہ احرام نیچے ہو گیا نا, اب بغیر دیکھے یہ اٹھائیں گے, اب پیچھے اپنے کوئی اسلامی بھائی احرام والا اس کے سر پہ احرام چلا گیا, اس کے منہ پہ چلا گیا, تو بعض اوقات کی اگلے والے کی غلطی سے پیچھے والے پر صدقہ ہو جاتا ہے, کیونکہ سر پر مرد کو کپڑا رکھنا منع ہے, چہرہ چھپانا منع ہے, تو اس بات کی احتیاط کرنی ہوگی. اچھا چپل جو ہیں احرام میں 2 پٹی کے چپل, جس کو ہوائی چپل بھی کہتے ہیں, وہی پہنیں گے. آپ کے سینڈل, شوز, موزے مرد نہیں پہن سکتے. اگر نہیں لیے تو کل کا دن آپ کے پاس ہے, یا 5 ریال میں مل جائیں گے, 4 ریال میں مل جائیں گے, آپ اس کو خرید لیں. 2 پٹی کے چپل ہونے چاہیے, جس کو ہوائی چپل کہتے ہیں. دکھا بھی دیتے, یہ دیکھیں گے اس طرح کے جو چپل ہوتے ہیں نا, یہ 2 پٹی والے چپل ہوں گے تو آپ احرام میں اس کو پہن سکیں گے. اب کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو بتا دیجیے. میرا خیال ہے بہت ایزی ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. مزید انشاءاللہ جب ہم ساتھ ہوں گے لبیک پڑھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. سب کو میں منع نہیں کر رہا, لیکن اصل احرام کا مقصد یہ ہے کہ جو پیر ابھری بھی, ہمارے پیر پہ دیکھیں یہ جو جگہ ہوتی ہے یہ ابھری بھی ہوتی ہے, یہ ابھری ہوئی ہڈی جو ہے نا یہ کھلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کا پیر چھوٹا ہے اور اتنی موٹی پٹی والے دکھائیں ذرا پیلے والا, اتنی موٹی پٹی ہے اور پیر کی یہ اتنا اندر چلا گیا تو یہی ہڈی چھپ گئی, تو پھر تو یہ احرام میں مشکل ہو جائے گی. تو کوشش کیا کرے احرام کے لیے جو پٹی لینا وہ تھوڑی پتلی ہو, یہ چل جائے گی, اس سے بھی پتلی آتی ہے, تو احرام کے لیے وہ لیا کرے. اتنی وہاں کے عاطف بھائی دکھا رہے نا یہ زیادہ اچھی ہے, تو یہ لیا کرے. جی عمرہ کرنے کے بعد اسلامی بہن اپنے بال بھی کاٹ سکتی ہیں, دوسروں کے بھی کاٹ سکتی. اسلامی بھائی بھی عمرے فارغ ہونے کا وقت آ جائے, پہلے سمجھ لیجئے گا, ابھی آپ کا طواف بھی ہو گیا, صحیح بھی ہو گئی. 2 اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ دونوں کا طواف اور صحیح ہو گئی ہے, تو اب دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں, بلکہ اپنا بال بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن اس پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں کہ اب فقط بال ہی کاٹنے ہیں, ایک کی صحیح باقی ہے, ایک کا طواف باقی ہے اور بال کاٹ رہے ہیں, تو پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا وہاں پر مروہ پہ کچھ لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور کٹ مار رہے ہوتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہماری تقصیر ہو گئی, تو یہ درست نہیں ہے. پورا حلق ہی بیسٹ طریقہ ہے. اگر پھر بھی حلق نہیں کروانا تو ایٹ لیسٹ مشین گھما لیں. تو مشین ہوتی ہے جو بال اتنے اتنے کر دیتی ہے, تو پھر چلے تقصیر, آپ کا اطمینان ہو جائے گا کہ تقصیر ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں اگر بال اتنا نہیں ہے, اتنا ایک پورا ہی نہیں ہے, تو پھر تو مشین بھی کام نہیں کرے گی, پھر تو حلق ہی کروانا چاہیے. جی داڑھی کے بال اگر 1 2 3 اس طرح داڑھی کے بال ٹوٹے, اگر ایک وقت میں 3 سے کم بال ٹوٹے تو ہر بال پر 1 کھجور ہے, اور 3 یا اس سے زیادہ بال ٹوٹے تو صدقہ فطر ہے. ویسے میں مشورہ دوں گا کہ جتنے عمرے کریں, ہم جتنے عمرے کریں اتنے صدقہ فطر کم از کم, اور زیادہ ہو تو ہر عمرے پر 3 صدقہ فطر ہمیں احتیاطی دینے چاہیے. جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ احتیاطی دم بھی دے سکتے ہیں. احتیاطی صدقہ فطر کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً میرا خیال ہے کہ 5-6 ریال یا 10 ریال یہاں پر ہوگا, تو 10 ریال کے حساب سے آپ فطرہ ایک عمرے کا کر لیں. اور مشورہ یہی دوں گا کہ 4-5 دن جتنے دن مکے میں رہیں اتنے عمرے کریں انشاءاللہ. روز کے 2 عمرے کریں تو سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور انشاءاللہ جمعرات کی رات بھی, شب جمعہ بھی ہم عمرہ کریں گے اجتماعی, اور اللہ نے چاہا شب معراج کی رات بھی عمرہ کریں گے انشاءاللہ. 27ویں شب بھی انشاءاللہ عمرہ ہوگا. اللہ کریم ہماری یہ سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, قدم قدم پر ہمیں آسانی عطا فرمائے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کریں. یا نبی سلام علیکہ
رکھیں مدنی قافلے والوں کے لیے، زائرین کے لیے امیر اہل سنت کا پیغام تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ پیغام مینی زبان میں ہے، جن کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے، ورنہ میں کچھ اس کو ترجمہ کر دوں گا۔ عبداللہ پیچھے 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 آ بدے آیا آواز بدے۔ زائد مدینہ ابو مدنی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم۔ زائد مدینہ ابو مدنی الحاج عبد الحبیب اختاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بعد ذوق حاضری نصیب کرے، بیت بھیجے، شر سے محفوظ رکھے۔ میرا سلام بارگاہ رسالت مرض کر جا، شیخ نے کریم حاضر ہوتی وجہ ٹھکانا میرا سلام مرض کر جا، میرا دعا بھی کر جا۔ اللہ کے خوش کہاں جب پورے قافلے کے میرا سلام اگر تیسری انداز کر جا، میرا سلام عرض کریں جی مجھے طرف سے مدنی التیا بھی کری دیا، بتا کہ جو جا کے مجھے لگے صاحب مغفرت دعا کریں، مجھے حاضری جی بھی دعا کریں۔ صلو علی الحبیب۔ امیر اہل سنت نے پورے قافلے والوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے کہیے گا کہ میرا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کریں اور میری بے حساب مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے اور ان کے ساتھ بھی ہمیں مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اب سوشل میڈیا کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔